لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. صدق اللہ المولانا العظیم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی دوسرے نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس کے لیے نازل کیا ہے کہ جو لوگ گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک بن جائے، صحیح راستے پر آ جائے. اگر اللہ کو عذاب ہی دینا ہوتا تو اللہ نہ بتاتا کہ جہنم تمہارے لیے تیار کر رکھی. اللہ کو معاف کرنا ہے، بندے کو جنت میں داخل کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا. کبھی نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا، کبھی قرآن سے سمجھایا، کبھی اپنے نیک لوگوں کے ذریعے سے سمجھایا، اور کبھی زندگی کو تنگ کر کے سمجھایا. یہی مرحلہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوگا. اول مرحلہ جو ہوگا، یعنی پہلا مرحلہ، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غضب میں ہوں گے، بڑے جلال میں ہوں گے، بڑے غصے میں ہوں گے، اور اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اس سے پہلے اعلان ہوگا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو میرے سامنے آ کر سفارش کرے، شفاعت کرے. انبیاء کرام گھبرائیں گے. جب نبی گھبرائیں گے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن صرف اور صرف آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے. ساری امت مل کر پریشان ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک کی ساری امت پریشان حال ہے کہ اللہ چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن میدان محشر سے نجات دے دے. یہاں تک سوچیں گے. اس لیے سوچیں گے کہ چاروں طرف سے عذاب میں گرے ہیں. حدیث میں فرمایا آقا نامدار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے نا، اس کی 7 آنکھیں ہیں، اس نے ابھی صرف ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے اپنی، اور وہ زمین سے 9 کروڑ میل دور ہے۔ تو ہمارا یہ حشر ہے زمین پر۔ جب قیامت قریب ہوگی اور میدان محشر قائم ہوگا نا، وہ سر پر کھڑا ہوگا اور 7 آنکھ کھولے گا۔ اس دن کیا حشر ہوگا؟ لوہا پگھل جائے گا، اور انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، گلے تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور وہ جو پسینہ نکلے گا نا، پانی زمین پر سارے انسانوں کا اس میں تیرتے ہوں گے، اور پانی ابلتا ہوگا سورج کی گرمی اور تپش کی وجہ سے۔ یہ اول مرحلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور جلال اور غصے کا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ؟ تمام دنیا کے بادشاہ، جس کو میں نے حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی، بادشاہت دی، آج کس کی حکومت ہے؟ سب کہیں گے للہ الواحد القہار۔ سب کے زبان سے یہی نکلے گا۔ اس وقت بھی غفار نہیں بلکہ قہار، اس لیے کہ وہ اپنی قہاریت برسا رہا ہے، غصے میں ہے، وہ جلال میں ہے۔ جاؤ حضرت آدم کے پاس، سب مل کر گئے حضرت آدم کے پاس، سفارش کیجیے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلدی سے حساب شروع کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام انکار فرمائیں گے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، جنت میں نے دانہ کھا لیا تھا، میں اب اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں۔ آپ حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کے پاس آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں نے بھیجا اپنے بیٹے کے بچانے کا سوال اللہ سے کیا، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ آپ جاؤ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی انکار فرمائیں گے، حالانکہ کوئی نبی غلط نہیں ہے، لیکن ڈر اپنے دل میں اللہ کا جو خوف اور ڈر ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا تھا سفر میں، اور وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی میاں بیوی آ رہے ہیں تو بیوی کی عزت لوٹتا تھا اور شوہر کو قتل کرتا تھا۔ اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ بہن نہ ہے میں بھائی ہوں تو اس وقت چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے کہ میں نے اس وقت میں جھوٹ بولا تھا، حالانکہ جھوٹ نہیں تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے، اور نبی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہمیں نے زندگی میں ایک بار یہ بات کہی، مجھے اللہ کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ میرے دوستو، ہم سوچے کہ اتنی سی بات کو لے کر نبی اتنا گھبرائیں گے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم نے تو صدیوں جھوٹ بولا ہے، جوانی سے سنبھالا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک مرتے دم تک جھوٹ بولا ہے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ وہ کہیں گے جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ بھائی میں نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، وہ بیچارہ مر گیا تھا، اللہ سوال کریں گے تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گا اللہ کے پاس؟ تم جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انکار فرما دے۔ اب سب مل کر کہیں گے کہ کوئی راستہ نہیں ہے، سب مل کر جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امت آئے گی، یا رسول اللہ آپ سفارش فرمائیں، کہ اللہ کے رسول یہ نہیں فرمائیں گے جیسا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بابا کا دامن پکڑ کر جنت میں جائیں گے، بابا نے جنت خرید لی ہے کہ اللہ نے ان کے نام کر دی ہے۔ اللہ کے رسول یہ نہیں فرمائیں گے چلو میں اللہ سے سفارش کر دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا۔ وہ بھی حدیث میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی ہوگی، اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال پیش کیے ہوں گے، یہ 50,000 سال کا دن ان کے لیے کتنا ہوگا پتہ ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز کے برابر۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 50,000 سال گزر گئے۔ اور وہ 2 رکعت بھی کون سی نماز؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے مختصر جو نماز تھی نا، وہ فجر کی 2 رکعت سنت تھی۔
پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. یہ 2 رکعت کے مطابق مومن بندوں کے لیے 50,000 سال گزر جائیں گے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کا ایسا لگے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اتنا وقت گزارا ہے. جو پریشان حال ہے وہ تو اللہ کا غضب، اللہ کا جلال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھائیں گے نا، اللہ جب فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صل تعطى، اے میرے حبیب سر اٹھائیے. آپ کے اتنے لمبے سجدے نے میرے غصے کو، میرے جلال کو جمال میں تبدیل کر دیا، میرے غصے کو رحمت میں تبدیل کر دیا. سر اٹھائیے اور مانگیے جو مانگنا چاہتے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوا. تو اللہ سے فرمائیں گے اللہ حساب شروع کرتے ہیں بندوں کا، بندے پریشان حال ہے. اب جو منظر ہوگا نا وہ بڑا عجیب منظر ہوگا. تو جب اللہ کے رسول نے سفارش کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حساب شروع کرتا ہوں، آپ پیش کریے، امت بلائیے میرے سامنے. اگر ڈر رہے ہیں، سب کانپ رہے ہیں نا، کس کو پیش کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کا ہاتھ پکڑیں گے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ابو بکر چلیے. حضرت ابو بکر یوں کانپتے ہوں گے، یا رسول اللہ مجھے مت بھیجیے، کیونکہ میری زندگی کا زیادہ حصہ ایمان سے خالی گزرا ہے. بہت سارے لوگ حضرت ابوبکر کے لیے کفر کا جملہ استعمال کریں، ہرگز نہ کریں. ابوبکر کی شان کے خلاف، کہ ابوبکر وہ شخصیت ہے کہ ایمان لانے سے پہلے بھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ایمان لانے کے بعد کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت ابوبکر فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے جانے سے، اس لیے کہ میری زندگی کا زیادہ حصہ اسلام سے خالی گزرا ہے. میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ پوچھیں گے ابوبکر اتنا حصہ کیسے گزرا زندگی کا بغیر ایمان کے؟ اللہ کے رسول نے ابوبکر تمہیں جانا ہوگا، مجھے پتا ہے کہ تمہارے جانے کی وجہ سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ رحمت میں تبدیل ہوگا. جب اللہ تمہیں دیکھے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم پر آ جائیں گے. حضرت ابوبکر آگے بڑھیں گے لیکن دھڑام سے سجدے میں گر جائیں گے. وہی کام کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. کیونکہ سجدہ ایسی نعمت ہے نا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ سجدے کی قدر و قیمت کیا ہے تو ہم زندگی بھر سجدے سے کبھی انکار نہ کریں گے. حضرت ابوبکر عرش کے پاس جب گئے، اللہ کے رسول آگے لے کر چلے گئے، یوں کانپ رہے ہوں گے پاؤں سے لے کر سر کے بال تک. فوراً دھڑام سے سجدے میں گریں گے اور چیخیں نکل جائیں، کیونکہ سب سے پہلا شخص ہوگا قیامت میں جو اللہ کے سامنے پیش ہو. حضرت ابوبکر اللہ تبارک یا ابا بکر ارفع راسک، ابو بکر سر اٹھائیے اور میرے قریب آئیے. اللہ پاک بلا کر حضرت ابوبکر کو اپنے بازو میں سیدھے جانب کھڑے کریں گے، تب جا کر حضرت ابوبکر کو تھوڑا اطمینان ہوگا. حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چلو عمر اللہ کے سامنے. عمر گھبراتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے اور آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو ٹپکتے ہوں. اللہ کے رسول مجھے مت بھیجیے. اللہ جلال میں، اللہ غصے میں. اللہ اگر صرف اتنا سوال کر لے کہ عمر میرے نبی کے پاس تلوار لے کر کیوں گیا تھا، میں کیا جواب دوں؟ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے. کیا ان کی شان ہے اور کیا ان کا مقام ہے، ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے. اللہ کے رسول مجھے مت بھیج، مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ اگر یہ سوال کر لے کہ عمر میرے نبی کے پاس تلوار لے کر کیوں گیا تھا، میں کیا جواب دے پاؤں گا؟ اللہ کے رسول عمر جائیے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آپ کے جانے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور امت کا حساب کتاب شروع ہو جائے. حضرت عمر آگے بڑھیں گے. جیسے حضرت عمر کو اللہ کا دیدار ہوگا نا تو سب سے پہلے حدیث میں فرمایا قیامت میں سب سے پہلے اللہ جن کو سلام کریں گے وہ عمر ہوں گے. اللہ اکبر، السلام علیکم یا عمر. اللہ سامنے سے سلام کر، اللہ کے سامنے پیش کیا. حضرت عمر بھی سجدے میں گر گئے، پھر کھڑے ہوئے، ان کو بھی بازو میں کھڑا کیا. حضرت عثمان غنی کو پکڑا، کہا چلیے آپ. حضرت عثمان کانپ رہے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ باحیا، شرمیلے
اور سب سے زیادہ رونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا. لیکن حضرت عثمان کانپتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے مت پیش کی، میرے پاس مال بہت تھا. اللہ پوچھے گا کہ عثمان تو نے مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا؟ حالانکہ حضرت عثمان کا مال ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگا، اللہ کے رسول کو لگایا. آج بھی مدینہ المنورہ کے اندر حضرت عثمان غنی کی نام کی زمین ہے، اور ان کے نام کا بل آج بھی آتا ہے، آج کی تاریخ میں. وہ گھبرائیں گے؟ ان کو پیش کیا جائے گا، وہ بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گرے. حضرت علی کو پیش کیا، حضرت علی فرمائیں گے اللہ کے رسول مجھے مت پیش کیجیے. یعنی صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا، اتنے نیک. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں خلفاء جو ہے نا، ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود یہ گھبراہٹ، یہ بے چینی اور اضطرابی کیفیت ہے، تو ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف ہوگا. ہم سوچ سکتے ہیں نا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہے ہیں. اور ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے سے ڈر کر تم مر جاؤ. فرمایا نہیں، اس لیے ڈرا رہے ہیں کہ تم نیک بن جاؤ، میرے عذاب کو دیکھ کر نیک بن جاؤ. اس لیے آگے چل کر اللہ نے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، ان لوگوں کو ڈراؤ نیک بن. اب نیک بن گئے تو نیک بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو اب بشارت دے دو. جیسے گناہ گاروں کو ڈرانے کا حکم دیا جہنم کے عذاب سے، ویسا نیکی کا کام کرنے والوں کو بشارت دی. الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. کوئی بھی نیکی کرے نا تو حدیث میں بھی فرمایا جیسا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی ثواب کی امید رکھ کہ اللہ مجھے اس پر ثواب دے گا. تو نیکیاں کرو تو ثواب کی نیت بھی کرو کہ اللہ مجھے اس کے اوپر اجر دے گا، تو اس کو نیکی کرنے کی اور توفیق ہوگی. اور یہ کہیں اللہ دیتا کیا ہے اپنے کو بھائی، تو شیطان اور بھڑکائے گا. جو نیکیاں کر رہے وہ بھی چھین جائے گی. اور نیکی کے بعد فوراً جیسا آپ نے روزہ رکھا، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد اگر وقت آپ کے پاس ہے تو اوابین پڑھ لیجئے 4 رکعت، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو 2 رکعت شکرانہ ضرور پڑھ لیجئے. کہ اور یہ کہیے کہ اللہ تو نے آج پورا دن مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی. اس کے بعد دیکھیے آپ کو عبادتوں کی توفیق آگے کیسے ہوگی. آپ شکرانہ ادا کرو گے نا تو اللہ لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ پاک اور عبادتوں کی توفیق دے گا اور اس میں لذتیں عطا فرمائے گا. کرو گے انشاءاللہ. ایک بات تو نیک بندے جس کو اللہ نے فرمایا ان کو بشارت دے دو اجر حسنہ کی، بہت اچھا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عنایت فرمائے. نیکی کرنے والوں کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان بے نیازی پر ہونی چاہیے. اتنا یاد رکھ لینا یہ اصول. ہم نیکی کرے تو یہ نہیں سمجھے کہ ہم بہت نیک بن گئے، ہم کتب بن گئے، ہم ابدال بن گئے، ہم اللہ کے ولی بن گئے. دعا کرنی چاہیے ضرور، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ مجھے نیک بنا دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے میدان میں اللہ سوال کرے گا کہ اے میرے بندے تو نیک کیوں نہیں بنا. حدیث میں فرمایا کہ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے زندگی میں ایک بار دعا کی تھی کہ اللہ مجھے نیک بنا دے، اب نہیں بنا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کہ اللہ سے جھگڑے گا. اللہ فرمائے اس کا نامہ اعمال دیکھو. جب دیکھا اس میں لکھا ہوا رہے گا کہ ہاں یہ بندے نے دعا کی تھی کہ مجھے نیک بنا دے. تو میرا اللہ کتنا کریم ہے کہ اللہ اسی بات کے اوپر کہ بندے نے دعا کی تھی نیک بننے کی، تمنا کی تھی نیک بننے کی، اسی پر اللہ معاف فرما دے. اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ اجر عطا فرما دے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی چھوٹی نیکی کہ تو اس کو نیکی بھی نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ مومن کے دل میں اللہ ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تھوڑا سا بھی گھبرا جائے. مثال کے طور پر آپ نے سیدھے جانب چابی رکھی ہے گھر کی یا گاڑی کی، اور آپ نے بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا تو اب اللہ چابی گم گئی، تھوڑی دیر کے لیے گھبرا گیا. فرمایا یہ گھبرانا بھی نیکی ہے اس کے لیے. اللہ اکبر. حالانکہ اس کے مطلب کی بات ہے، کوئی سجدہ تو نہیں کیا، کوئی نماز تو نہیں پڑھی ہے،
لیکن اتنا سا گھبرانا بھی اس کے لیے نیکی ہے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ چاہے جائے کہ وہ مسجد میں آئے، وضو کرے، نماز پڑھے، اللہ کو منوائے، اللہ کو راضی کرے، گڑ گڑائے، تو نیک بندوں کی، نماز پڑھنے والوں کی، روزہ رکھنے والوں کی، تراویح پڑھنے والوں کی، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، زکوٰۃ دینے والوں کی، حج عمرے کرنے والوں کی، اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی، سب کی نظر اللہ کے شان بے نیازی پر ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ اگر سارے انسان ابو جہل جیسے بن جائے اور ساری زمین کفرستان بن جائے، اس کے شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ اللہ الصمد، وہ ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور سارے انسان ابو بکر صدیق جیسے بن جائے اور ساری زمین کعبۃ اللہ جیسی بن جائے، پھر بھی اللہ کے شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، تو ہے بے نیاز۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بس اللہ تو نے قبول کیا، مجھ سے سجدہ کروایا، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے، بس اب اس پر مجھے استقامت اور سلامتی عطا فرما دے۔ بندے کو ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان بے نیازی پر نظر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے تھے، جتنی عبادت کرنے سے نہیں، جتنی عبادت کے قبول ہونے سے ڈرتے تھے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آج کے دور کا قطب ہے وہ، آج کے دور کا قطب ہے وہ انسان۔ ان کے ایک جملے ہیں نا، آپ پڑھ لیجیے، ایسا لگتا ہے کہ الہامی جملے ہیں اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بہت بڑا اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ پاک ساری زندگی سجدے کروائے، ساری زندگی نمازیں پڑھوائے، ساری زندگی روزے رکھوائے، ساری زندگی حج عمرے کرائے، ساری زندگی روزانہ دن میں روزہ رکھے، رات میں قیام کرے، پورا دن روزہ رکھے، پوری رات نفل پڑھے اور روزانہ ایک قرآن ختم کرے۔ بہت بڑا خطرہ اور اندیشہ ہے اس بات کا کہ اللہ قیامت کے میدان میں کہہ دے کہ تیرا ایک سجدہ بھی مجھے منظور نہیں۔ ہم کچھ کر سکتے؟ اس لیے ہر وقت اسے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے کہنا چاہیے کہ اللہ تو نے عبادت کرنے کی توفیق دی تو قبول بھی فرما لے۔ تو کرے گا، کیوں نہیں کرے گا قبول؟ جب بندہ مانگے گا تو اللہ قبول بھی کرے گا نا۔ تو عبادت کرو، اللہ سے مانگو کہ اللہ تو نے عبادت کی توفیق دی، سجدے کی۔ یہ سجدہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ شیطان کے نامہ اعمال میں کتنے سال کا سجدے تھے؟ 80,000 سال کی عبادت۔ ایک روایت میں 3 لاکھ سال، لیکن وہ روایت تھوڑی ضعیف ہے۔ 80,000 سال کی جو روایت ہے وہ پورے علماء کو اس پر اتفاق ہے۔ 80,000 سال کی عبادت، ایک سجدہ نصیب نہ ہوا آخر میں، تو ساری عبادت کو اللہ نے کیا کر دیا؟ چھین لیا، اٹھا کر پھینک دیا۔ اس لیے اللہ کے شان بے نیازی پر ہر وقت ہماری نظر ہونی چاہیے۔ سجدے کی توفیق دی ہے، سجدہ کرو نا زمین پر، ایسا نہیں کہ ٹھونگے مارے نکال دیا، بلکہ اس وقت میں دل میں یہ خیال ہونا چاہیے اللہ کے قدموں پر میں اپنی گناہگار پیشانی رگڑ رہا۔ الساجد یسجد علی قدم الرحمن، حدیث ہے نا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے قدموں پر اپنی پیشانی رگڑتا ہے۔ تو جب یہ خیال دل میں ہوگا تو اس کا سجدے سے سر اٹھانے کا دل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے قدموں پر اس نے اپنی پیشانی رکھی ہے نا۔ تو یہ خیال اس وقت ہونا چاہیے، اس لیے اس کو اس وقت کہا گیا سبحان ربی الاعلیٰ، حالانکہ جھک کہاں رہا ہے؟ نیچے، لیکن جملہ کیا کہا گیا؟ اعلیٰ۔ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ جیسے میرے ذلت کی کوئی انتہا نہیں، ویسے تیری عزت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جتنا میرے سامنے اپنی پیشانی کو ذلیل کرے گا اتنا میں عزتوں سے نوازوں گا۔ ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال۔ اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر نہ جانے کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ رات کے اندھیرے یا دن کے اجالے میں کیے اسے بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاہ کار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار تیرے دربار کی اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما،
ہر آنے والے برے حالات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ زمینی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، اپنے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، تیرے راستے میں چلنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ تمام نیکیوں کو قبول فرما کر ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنا، اپنے رضامندی کا ذریعہ بنا، اے اللہ تکبر سے ہمارے حفاظت فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ابھی تک جو مسلمان روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، مولا وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت تیرے ہاتھوں میں ہے، توفیق تیرے ہاتھوں میں ہے، اے مولا کریم مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق نصیب فرما، ریاکاری شہرت دکھلاوے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ہم تمام کو اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرما، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا آخرت میں بار بار زیارت نصیب فرما۔ تیرے راستے میں جو خرچ کر رہے ہیں ان کو قبول فرما، تو اللہ جو مالدار ہیں انہیں زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، اپنے غضب، اپنے جلال، اپنے غصے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رضامندی والی موت نصیب فرما، ناراضگی والی موت سے ہماری حفاظت فرما، بری موت سے ہماری حفاظت فرما، بغیر کلمے کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عذاب قبر سے، قیامت کے ہولناک منظر سے ہماری حفاظت فرما، پل صراط پر گزرتے ہماری حفاظت فرما، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، نمازوں سے محبت عطا فرما، تیرے نیک بندوں سے محبت عطا فرما۔ اے مولا کریم جو بے مزدور ہیں انہیں مزدوری عطا فرما، بے کاروبار کو کاروبار نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما، جو مسلمان جیل کی کوٹریوں میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔